اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورۃ الانعام آیت نمبر 125. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون۔ تو اللہ جس کسی کو ہدایت سے نوازنا چاہتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، اور جس کو گمراہ کرنا چاہتا ہے اس کے سینے کو بالکل تنگ کر دیتا ہے، گھٹا ہوا۔ وہ ایسے محسوس کرتا ہے گویا اسے آسمان میں چڑھنا پڑ رہا ہے۔ اس طرح اللہ ناپاکی مسلط کر دیتا ہے ان لوگوں پر جو ایمان نہیں لاتے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہ خبر دی ہے کہ ہدایت اور گمراہی اس کے اختیار میں ہے۔ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت سے ہدایت دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے تقاضۂ عدل کے مطابق گمراہ کر دیتا ہے، اور ہدایت اور گمراہی ہر دور کا ایک مقرر نظام ربانی ہے۔ جو ہدایت چاہتا ہے اور اس کی طلب صادق اور سچی ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے راستوں کو آسان بنا دیتا ہے اور تمام اسباب مہیا کر دیتا ہے، اور قبول ایمان اور اتباع اسلام کے لیے اسے شرح صدر عطا فرماتا ہے۔ اور جو گمراہی چاہتا ہے، یعنی وہ خود چوز کرتا ہے یہ راستہ کہ نہیں میں گمراہ رہنا چاہتا ہوں، میرے لیے یہی صحیح ہے، اور اس کی خواہش کرتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ گمراہی کے تمام دروازوں کو کھول دیتا ہے، اور اس کا دل تنگ ہو جاتا ہے کہ ایمان کے داخل ہونے کے لیے اس میں کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی، اور اس کی حالت اس آدمی جیسی ہوتی ہے جو بتکلف تمام آسمان کی طرف چڑھنا چاہتا ہو، یعنی بڑی مشکلوں سے جو ہے وہ اوپر چڑھنے کی کوشش کر رہا ہے آسمان کے اوپر، لیکن وہ ایسا نہیں کر پاتا، یعنی توحید اور ایمان کے اس کے دل میں داخل نہیں ہو پاتے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ یہاں رجس سے مراد شیطان ہے، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ کافر کا دل تنگ بنا دیتا ہے اور اس میں نور ایمان داخل نہیں ہو پاتا، اسی طرح اللہ تعالیٰ اس پر شیطان کو بھی مسلط کر دیتا ہے جو اسے ہمیشہ گمراہ کرتا رہتا ہے اور راہ حق سے روکتا ہے۔ یعنی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے وہ ریاکشن دیکھ رہے ہوتے ہیں انسان کا کہ ہدایت کی طرف اس کا کیا ریاکشن ہے۔ اگر تو اس کے اندر طلب ہے، اس کے اندر وانٹ ہے، اس کے اندر ایک نیڈ نظر آتی ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، تو اللہ تعالیٰ دروازے بھی کھولتا جاتا ہے، اس کے سینے کو کھولتا چلا جاتا ہے، اس کے چیسٹ کو اوپن کر دیتا ہے، اور اس کے اندر ایک گنجائش پیدا ہو جاتی ہے۔ ہی کین انڈرسٹینڈ تھنگز، ہی کین ریلیٹ ٹو اٹ، ہی از اوپن ٹو نیو آئیڈیاز جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے اس کو نظر آ رہے ہیں۔ وہ ایک تنگ نظر والا نہیں ہوتا، ٹنل ویژن والا نہیں ہوتا، اس کی ویژن براڈ ہو جاتی ہے، اور اس کی وجہ سے اس کے جو دین سے ریلیٹڈ آئیڈیاز ہیں، اللہ کی وحدانیت سے ریلیٹڈ جو ایک کانسیپٹ ہے، اس کو وہ ایکسیپٹ کر لیتا ہے، اس کے دل کے اندر وہ رچ بس جاتا ہے۔ اور دوسری طرف جو ہم کیریکٹر دیکھ رہے ہیں اس شخص کا ہے کہ جس کا جو انیشل ریاکشن تھا ہدایت کی طرف وہ بہت نیگیٹو تھا، وہ جو ہے فوراً اس نے اس کو جھٹک کے انکار کیا، اور اس نے جو ہے وہ اس کو نہیں مانا، اس کی جو ہے وہ نہ ویژن براڈ ہے، نہ اس کی سوچ بڑی ہے، اور اس نے کوئی چیز ایکسیپٹ کرنے کے بجائے اس نے کہا کہ نہیں نہیں میں تو اسی راستے کے اوپر چلوں گا جس کے اوپر میں نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے، اور میں تو کوئی اور چیز ایکسیپٹ نہیں کر سکتا۔ اس کے اندر وہ تکبر جو ہے وہ اس کے اوپر حاوی ہو جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ جو شیطان ہے وہ اس کے ساتھ چمٹ جاتا ہے، اس کے اوپر ایسے قابض ہو جاتا ہے کہ حق کا جو راستہ ہے پھر اس کو نظر ہی نہیں آتا، اس کو افیکٹ ہی نہیں کرتا۔ اور یہ ساری جو فیلنگ ہے یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایکسپلین کیسی کی ہے کہ جیسے وہ آسمان کی طرف، اونچائی کی طرف، جیسے ہم پہاڑوں پہ جاتے ہیں تو وہاں آکسیجن لینا مطلب سانس لینا مشکل ہو جاتا ہے، کیونکہ وہاں پر آکسیجن جو ہے وہ اس طرح نہیں ہوتی ہے۔ اگر مثلاً آپ لوگوں میں سے کوئی سکردو سے آگے دیوسائی پلینس پہ گئے ہوں تو آپ کو احساس ہوا ہوگا کہ وہاں پر تھوڑا بریدنگ میں ایشو ہوتا ہے، اور جیسے جیسے آپ اوپر چڑھتے ہیں چڑھائی پہ جو ہے وہ اور مزید ڈفیکلٹی ہوتی ہے۔ تو یہ جو ہے بریدنگ کی ڈفیکلٹی، اس کو جو ہے اس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تشبیہ دیا ہے کہ وہ ہدایت کو ایکسیپٹ نہیں کر رہا، اس لیے کیونکہ ہدایت انسان کے لیے اور اس کا سینہ کھلنا جو ہے وہ اٹس لائک اے بریتھ آف فریش ایئر، اور اس کے لیے ایک آکسیجن ہے، اس کے لیے ایک زندگی ہے۔ لیکن
جو گمراہی ہے، جو اندھیرے ہیں، یہ انسان کے لیے موت کی طرح ہے. انسان کی روح جو ہے وہ مر جاتی ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کو کہیں پہ بھی کوئی راستہ نظر نہیں آتا.